آقا کی آمد، مرحبا، شمس الدوحہ کی آمد، مرحبا، نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت۔ یا رسول شاعر اللہ۔ کہتا ہے پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطحا تیرا، بے شک، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، بے شک بے شک۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، بے شک، سبحان ایمان اللہ، یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، واہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بے شک۔ وہ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے بہتر و مناسب بلکہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیں شاور کریں، پلے بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ حضرات محترم، یا نور سے مراد کون؟ یا نور سے مراد میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے خطے سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ ذرا
حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک ہے عبد الرزاق میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان, یا رسول اللہ میرا مال آپ پر قربان, یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے, مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا, کس چیز کو بنایا؟ تو سنو میرے بھائیو, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کے خطے سے پہلے, دنیا کے کونے سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھا, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ آسمان, نہ جن, نہ انسان, کچھ نہ تھا. سب سے پہلے تیرے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا. حضرات محترم ذرا غور فرمائے, آسمان سے پہلے اپنے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا, زمین سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, شجر سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, حجر سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, لوح سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, قلم سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, چاند سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, سورج سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت یوسف علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت یحییٰ علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت زکریا علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت یونس علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت سلیمان علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت یوسف علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت اسحاق علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے میرے مصطفیٰ کے نور سے. حضرات محترم اپنی سماعت کو قریب کریے, اپنی سماعت کو آگے کریے, ذرا اور آگے چلتے ہیں. صدیق اکبر چمکے مصطفیٰ کے نور سے, عمر فاروق اعظم چمکے مصطفیٰ کے نور سے, عثمان غنی چمکے مصطفیٰ کے نور سے, مولا علی شیر خدا چمکے مصطفیٰ کے نور سے, امام حسین چمکے مصطفیٰ کے نور سے, امام حسن چمکے مصطفیٰ کے نور سے, حضرت فاطمہ چمکی مصطفیٰ کے نور سے, حضرت زین العابدین چمکے مصطفیٰ کے نور سے, امام باقر چمکے مصطفیٰ کے نور سے. اپنے دھیانوں کو قریب کریں اور آگے چلتے ہیں. سرکار غوث پاک چمکے مصطفیٰ کے نور سے, سرکار خواجہ غریب نواز چمکے مصطفیٰ کے نور سے, سرکار صابر پاک چمکے مصطفیٰ کے نور سے, سرکار وارث پاک چمکے مصطفیٰ کے نور سے, نظام الدین اولیاء چمکے مصطفیٰ کے نور سے, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت چمکے مصطفیٰ کے نور سے, مفتی اعظم چمکے مصطفیٰ کے نور سے, پیر و مرشد حضور تاج و شریعہ چمکے مصطفیٰ کے نور سے. جب یہ نور ساری دنیا والوں کو چمکاتا چلا گیا تو بریلی کی سرزمین سے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات محترم ہر چیز چمک رہی ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے. اور حضرات آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نور نہیں, مصطفیٰ ہماری طرح, مصطفیٰ تو ہم جیسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم میں آپ کو کچھ محدثین کے قول بتاؤں گا, کچھ محدثین کے اقوال بتاؤں گا, اس سے صاف طور پر ثابت ہوگا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جہان کا اختیار بنا کر کے بھیجا اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات بہت بڑے محدث, ذرا خاموشی اختیار کریں, سماعت کریں. بہت بڑے محدث جن کا نام امام فخر الدین رازی ہے اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا. حضرات محترم ایسے ہی ایک محدث ہیں جن کا نام محدث
محدث ابن جوزی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات. ترجمہ سماعت کیجئے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے. اور حضرات محترم ذرا سماعت کیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث کیا کہتے ہیں، وہ حضرت ابن سبع کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ابن سبع نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص میں سے تھا. کہتے ہیں ابن سبع کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص میں سے تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. بے شک بے شک بے شک. حضرات محترم ذرا غور فرمائیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ صحابہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیریں، صحابہ کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیریں تو صحابہ کا چہرہ اتنا روشن ہو جائے، اتنا روشن ہو جائے کہ جس اندھیرے گھر میں داخل ہوں اس گھر میں روشنی ہو جائے، اس گھر میں اجالا ہی اجالا ہو جائے. حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. آج کے لوگ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کے مالک مختار نہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگ نہیں سکتے، ان کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شرک، ان کے نزدیک رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک. حضرات محترم میں آپ کو دو حدیثیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی صحیح ہے. بے شک. حضرات محترم حدیث پاک نوٹ کریں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک کیا ہے حضرات محترم؟ 546 نمبر حدیث پاک کا نمبر ہے اور جلد نمبر 1 ہے. حدیث پاک نوٹ کریں. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے. مکہ المکرمہ کے قریبی ایک جگہ ہے، آپ اگر جائیں گے تو آپ وہ جگہ دیکھ کر آئیں گے. وہ جگہ آج بھی موجود ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صلح حدیبیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ حاضر ہوتے ہیں. تمام صحابہ حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ ہم پیاس لگ رہی ہے. یا رسول اللہ وضو کے لیے پانی نہیں. یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غسل کے لیے پانی نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے. قسم خدا کی مسلمانوں اگر آج کا مولوی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ سے مانگو. قسم خدا کی مسلمانوں میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس کے اندر پانی موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس پیالے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک رکھی. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جیسے ہی اس پانی کے پیالے میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک رکھی. قسم خدا کی مسلمانوں اس میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب تمام صحابہ نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو بھی کیا. تمام صحابہ خوب سیراب ہو گئے. قسم خدا کی مسلمانوں حضرت جابر نے کہا کہ ہم اس وقت 1500 لوگ تھے. ماشاءاللہ کتنے لوگ تھے؟ 1500 لوگ سیراب ہو گئے. رسول اللہ کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. تمام صحابہ سیراب ہو گئے. سب نے وضو کیا، سب نے خوب سیراب ہو کر کے پیا. قسم خدا کی مسلمانوں پھر ایک کسی صحابی نے کہا کہ اے جابر یہ بتائیے کہ اس وقت تم کتنے لوگ تھے؟ جابر کہتے ہیں کہ ہم 1500 لوگ تھے. تو حضرت جابر قسم خدا کی مسلمانوں یہ جواب دیتے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں حضرت جابر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم اس وقت 1 لاکھ بھی ہوتے وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. جب اس پر بریلی کے امام کی نگاہ پڑتی ہے میرے بھائیوں، بریلی کے امام کی نگاہ پڑتی ہے تو بریلی کے امام سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں نور کے چشمے لے رہے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت
کرامت پہ لاکھوں سلام، واہ، انگلیوں کی واہ، کرامت سبحان پہ اللہ، لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت انگلیاں ہیں فیض پر، واہ، یہ انگلیاں فیض پر ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ۔ حضرات محترم، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں آپ کو بتاؤں میرے سرکار اعلیٰ حضرت بڑے بڑے محدثین سے حضرات محترم ثابت ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ آج لوگ سرکار اعلیٰ حضرت پر بھی اعتراض کرتے ہیں، میرے بھائیوں وہ تو ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول تھے، جب حضور کی باری آتی تو ساری زندگی اپنے حضور کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیا میرے اعلیٰ حضرت نے۔ حضرات محترم، میں آپ اعلیٰ حضرت کا عشق بتاتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ گئے، ذرا غور فرمائیں، سرکار اعلیٰ حضرت جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنا عشق، حضور سے محبت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں، حضور دیدار کرا دیجئے، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور دیدار کرا دیجئے۔ جب اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیدار نہ ہوا، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیدار نہ ہوا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت عرض کری حضور کے بارگاہ میں، حضور دیدار کرا دیجئے، حضور دیدار کرا دیجئے۔ جب دیدار نہ ہوا، قسم خدا کی مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت اشعار لکھ رہے تھے، شعر و شاعری کر رہے تھے۔ جب آخری مصرے پر میرے سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں اس طرح کہا کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح اشعار لکھے، کوئی کیوں پوچھے، ذرا غور فرمائیں، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں اتنا کہا تو قسم خدا کی مسلمانوں، حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے ظاہر ہو گئے، کہا کہ احمد رضا کر لے دیدار، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کر لے دیدار۔ آج دیکھیں آپ، آج دیکھیں لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے سرکار اعلیٰ حضرت پر، ان کی اس کی باتیں دیکھیں، اور تمام محدثین کے اخبار میں نے آپ کو بتائے، تمام احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو ایک حدیث پاک بتا کر رخصت ہو رہا ہوں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ ہے کہ صفحہ نمبر 998، صفحہ نمبر 998 پہ یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2۔ حدیث پاک کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جگہ بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، بے شک بے شک، چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے کہ حبیب یمنی نے، حبیب یمنی یہ مکہ المکرمہ کا ایک کافر تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں، اگر نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر دکھائیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کر کر، چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی کی اشارہ کر کر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا کہ چاند کے دونوں ٹکڑے اتنے فاصلے پر ہو گئے تھے کہ ان کے درمیان ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ حضرات محترم، یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر کفار اور مشرکین ایمان نہ لائے، ایمان نہ لا سکے، مکہ کے کفار ایمان نہ لا سکے، اور کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہوگا، یہ تو جادو ہے۔ حضرات محترم، اتنا کہا تو میں کہتا ہوں اگر آج کل کے کوئی غیر عقیدہ وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، اگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کو لٹانے اور چاند کے دونوں ٹکڑے کرنے کی طاقت اور قوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو قسم خدا کی مسلمانوں، یہ تو بغیر دیکھے 1400 برس بعد کی بات ہے، کفار مکہ تو اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اسی پر جو میرے امام کی نظر پڑتی ہے، مجدد دین و ملت الشاہ امام حیدر رضا خان فاضل بریلوی سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سبحان اللہ، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا ہے، اگر میں پوری رات بیان کرتا رہوں پوری رات ختم ہو جائے گی، صدیاں ختم ہو جائیں گی، میرے آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل سنت کے سائے میں رہو، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سائے میں رہو۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ مصطفیٰ کسی چیز کی اختیار نہیں رکھتے، مصطفیٰ نور نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا۔
اس کے پیچھے نہیں جانا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں یہی جنت کی راستہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز اسٹیج پر جلوہ فرما معزز علماء ذوی الاحترام حاضرین بزم اسلام کی باعزت خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں کا رجحان یہ نہیں ہوا کہ ہمیں سننا ہے. اچھا یہ والا جو محلہ ہے اس کی تو چال ایسی ہے جیسے بھیڑوں کی، ایک چلتی تو ساری ادھر ہے. میں گزارش کروں گا آپ ذرا اپنی آواز کو نیچا رکھیں. گزارش کروں گا میں اپنی بہنوں سے کہ اپنی آواز کو نیچا رکھیں. دیکھیے مجھے کسی اور ذمہ داری کے لیے بلایا گیا ہے. صرف جو ہے میں یوں سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ 5-7 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں اور اس سوچ کے ساتھ چپ جائیے، چپ خاموشی کے ساتھ یہ نہ چھپنگے. بچوں کو چپ کرا دیں. سنیں جشن کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے کیا ہے جشن کا اہتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں. بے شک. جشن کا اہتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں. آئیے ماحول بناتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب قبلہ حمیر پوری کو میں آپ کے حوالے کروں گا. اور اس سے پہلے سبھی حضرات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کے نام پر کتنی خاموشی کے اور کتنے بہترین انداز میں سماعت کرتے ہیں. ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں یا رسول اللہ. سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر کے 1 منٹ کے لیے اٹھا لیجئے گا نبی کے نام پر اٹھا لیجئے گا. اور علماء سے میں معذرت چاہوں گا اب 1 منٹ کے لیے اٹھا کے رکھیں. دیکھیں مفتی مولانا ذاکر صاحب آپ دیکھیں یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں یہ ایک بھارتی کا ہاتھ ہے، یہ انڈین کا ہاتھ ہے، یہ ہندوستانی کا ہاتھ ہے. یہ جب اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. اگر گاندھی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، حضرت نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، پٹیل نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، فضل حق نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا.